پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری، وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین جا پہنچے۔ ایران کا جوابی وار، $3 کروڑ مالیت کا امریکہ کا 146واں MQ-9 ڈرون تباہ کر دیا، حیفا پر تگڑا جوابی وار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اور چین نے سرگرم سفارتکاری کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کے لیے چین میں موجود ہیں تاکہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اور جب یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے آپ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات مکمل ہو چکی ہو اور کوئی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جا رہا ہو۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں جنگی فریقین بالخصوص امریکہ اور اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی فوجی کارروائیاں بند کر دے۔ چین نے جنگ کے دوران تاریخی مقامات کو پہنچنے والے نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی سخت مخالفت کر دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان جو علاقائی ممالک کا اجلاس بلا رہا ہے وہ ان کا اپنا ڈیزائن کردہ فریم ورک ہے جس میں ایران شریک نہیں ہوا۔ ان کے مطابق ایران کی پہلی ترجیح اس وقت اپنی حفاظت کرنا ہے۔ ایران کے ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے CNN کو بتایا کہ یہ ہماری جنگ ہے اور ہم تب تک دفاع نہیں روکیں گے جب تک ٹرمپ اور نیتن یاہو کو تاریخی سبق نہ سکھا دیں۔ ناظرین، اس پیچیدہ صورتحال میں جہاں یمن کے حوثی باغی بھی اسرائیل پر میزائل داغ رہے ہیں اور امریکہ مزید فوج بھیج رہا ہے، پاکستان اور چین کی امن کی کوششیں عالمی استحکام کے لیے انتہائی ناگزیر ہو چکی ہیں۔ ادھر پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں سے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی جانب سے ایکس پر شیئر پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جیسے دوست اور برادر اسلامی ملک کی جانب سے امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت روکنے اور خطے میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے نیک نیتی، مثبت اقدام اور سفارتی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ میں یہاں چند نکات پیش کروں گا جنہیں میں آئندہ تھریڈز میں بیان کروں گا۔ ادھر ایران پر 2000 ٹن وزنی بلاک بسٹر بم بھی ٹرمپ نے گرا دیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب بلاک بسٹر بم گرائے جا رہے ہیں تو ایران نے جواب دیا ہے اور $30 ملین مالیت کا امریکہ کا 146واں MQ-9 ڈرون تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل میں حیفا ریفائنری پر مسلسل حملے جاری ہیں تو نیتن یاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جنگی اہداف حاصل کر لیے ہیں، ساتھ ہی اسرائیل نے دفاعی بجٹ میں 32 ارب شیکل کا اضافہ کر دیا ہے۔ صہیونیوں نے مسجد اقصی پر مکمل قبضہ کر رکھا ہے اور قبلہ اول مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اب عبادت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس پر پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ اور جن 8 ممالک نے مذمت کی ہے اسرائیل کے اس اقدام کی، جن میں پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ کا مشترکہ بیان شامل ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہولی چرچ تک رسائی روکنا بھی اور مسجد اقصی تک رسائی روکنا عالمی اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر بات کریں گے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین محترم شہیر سیالوی صاحب کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں۔ شہیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہیر صاحب بہت شکریہ، انٹرو کچھ طویل ہو گیا لیکن آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایک طرف ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اس وقت چین میں موجود ہیں اور چین کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انف از انف، حملے فوری طور پر روک دو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ ایک طرف پاکستان کو کہا ہے کہ ثالثی کروا دو، دوسری جانب بنکر بسٹر بم مارے جا رہے ہیں ایران پر۔ دیکھیں، امریکہ کوئی پہلی بار اس طریقے کی 2 نمبری نہیں کر رہا، وہ کسی پہلے ملک کے ساتھ اس طریقے کی 2 نمبری نہیں کر رہا۔ اس نے ماضی میں عراق کے ساتھ بھی یہی کیا، اس نے ہمارے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی کیا۔ ایک طرف غزہ پیس بورڈ کی بات کرتا ہے، شرم الشیخ میں کانفرنس بلاتا ہے، پیرالل ہی اسی دن اسی کانفرنس ہوتی ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں، وہاں وہ کہتا ہے آپ سارے لوگ جتنے بھی چارجز نیتن یاہو کے اگینسٹ لگائے ہوئے ہیں ان سب کو آپ ختم کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے انہیں بہترین اسلحہ دیا اور اس نے اس کا بہترین استعمال کیا۔ یہ وہ کس کے منہ پہ چماٹ لگا رہا تھا؟ یہ ان تمام تماشبینوں کے منہ پہ چماٹ لگا رہا تھا جو ادھر ادھر جا کے اس کو نوبل پیس پرائز دے رہے تھے۔ ان تمام تماشبینوں کے منہ پہ چپیڑ لگا رہا تھا وہ جن لوگوں نے اپنے ملک پہ بلایا تھا، لیکن ڈائس جو تھا وہ US گورنمنٹ کا تھا۔ اور میں باڈی لینگویج کی پالیٹکس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کون کس کے ساتھ کیسے مل رہا ہے، کس انداز میں مل رہا ہے، کس نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، کس نے گلے لگایا، کس نے 2 ہاتھ سے سلام کیا۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ، اس کا وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے
اور پیچھے سارے لوگ جو پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹر تھے دوسری ریاستوں کے وہ کھڑے ہوئے تھے غلاموں کی طرح. اور پھر ایک اور میٹنگ میں نے دیکھی جس میں امریکہ کے پریزیڈنٹ, ڈپٹی سیکرٹری اور مطلب سیکریٹری لیول اور بیوروکریٹس بھی جو ڈپٹی سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری ٹائپ کے لوگ تھے اور خواتین تھیں, وہ کھڑے ہوئے تھے پہلی صف میں, اور دوسری صف میں جو ہے وہ امت مسلمہ کی بڑی بڑی قیادت کھڑی ہوئی. تو میرا خیال ہے ان کو وہاں شرم آ جانی چاہیے تھی, وہاں تھوڑا بہت حیا آ جانا چاہیے تھا کہ یار ہمیں بالکل ہی غلاموں اور ٹاؤٹ کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور لبنان والوں نے صحیح جملہ بولا تھا جنہیں انہوں نے شہید کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ڈو ناٹ میک allies. If you think that you are an ally of America, they do not make allies. They make slaves and you people are a slave. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈبل گیم تو کھیل رہا ہے, بٹ اسٹل پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کا اس وقت جو سٹینس ہے, دیٹ از ویری مچ پازیٹیو. اور جس طریقے سے چین کو مل کے ہم لوگوں نے ان کے ذریعے یہ جملہ کہلوا دیا جو کچھ آج چین نے بولا کہ جناب بل فور جنگ روکے امریکہ اور نیتن یاہو, تو میرا خیال ہے یہ بڑا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اور ایران سفارتی محاذ پہ جنگ جیت رہا ہے, میدان میں تو جیت رہا ہے. سب سے مشکل کام اس کے لیے سفارتی محاذ تھا, اور سفارتی محاذ میں بھی وہ سارے یورپین کنٹریز میں سے اکثریت کو اپنے ساتھ کر چکا ہے. مسلم کنٹریز میں سے کچھ اس کے ساتھ ہیں, اور جو کچھ ساتھ نہیں بھی ہیں وہ کم از کم اس کے خلاف کوئی پریکٹیکلی کام نہیں کر رہے, صرف بیان بازی سے کام لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فتح ہے ایران کی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بڑے محتاط کے ساتھ ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھا رہا ہے, اور چین بھی اب عملاً اس ثالثی کا جو عمل ہے, جو پروسیس ہے, اس میں شامل ہو چکا ہے, اور امریکہ کی بھرپور کوشش یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اور سعودی عرب کو بھی ایران کے خلاف کھڑا کر دیا جائے اور ان کو لڑوا دیا جائے. سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے بارے میں جو جملوں کا استعمال کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, وہ اس کی فرسٹریشن کا منہ بولتا سب تھا, اور وہ اس کی یہی فرسٹریشن تھی کہ جناب آپ کیوں نہیں ایران پہ حملہ کر رہے, اور وہ بار بار ٹال رہا تھا اس کی بات کو. تو اس نے ایک پیغام تو چلو جو پہلے ایک فاز جملہ بولا وہ تو بولا, اس کے بعد اس نے جو بولا کہ اس کو میرے ساتھ ٹھیک رہنا ہوگا, اور اس کو بتا دو کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک رہے, یہ اس کو رہنا ہوگا. دھمکی آمیز جملہ ریپیٹ کرنا یہ ایک دھمکی آمیز بیان تھا کہ اگر آپ ہمیں سارے اپنے ملک کا ساسا جات اور پیسے دے بھی دو, ہم تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کے ہتھیاروں سے اور آپ کے ہاتھوں سے آپ کے اپنے مسلمان نہ مریں. شہید صاحب 38 سال پہلے کی ایک ویڈیو وائرل ہے جو خود ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اصل مقصد جو ہے وہ ایران کے تیل پر قبضہ کرنا ہے, اور اس کے لیے میں بھرپور اقدام کروں گا. مطلب 38 سال پہلے کی یہ پلاننگ تھی اس کی. یہ تو 38 سال ہے, اس سے پہلے اگر 40-50 سال پہلے ظاہر ہے اتنے کیمراز کا دور نہیں تھا. یہ تو پلاننگ ان کی ہزاروں سال کی, 1000 سال جو یہ سارے لوگ نیتن یاہو کا جو ٹبر ہے غلامی میں رہا تھا, انہوں نے محنت کی اور بڑی لمبی طویل پلاننگ کی. آج دنیا کا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, آج دنیا کی اکانومی ان کے کنٹرول میں, اور اس حد تک کنٹرول میں کہ اس کے ملک کا نام لیتے ہوئے بھی ہم اور آپ گھبرا رہے ہیں کہ اگر ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو شاید وہی لوگ ڈیلیٹ نہ کروا دیں. یہاں تک تو وہ پہنچ گئے ہیں, ہمارے گھروں تک تو وہ لوگ پہنچ گئے ہیں. وٹ ہی سیڈ کہ جس کسی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, اٹ مینس کہ اس کے ہاتھ میں ناجائز ریاست کا ایک ٹکڑا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پلاننگ تو ان کی بہت پہلے کی ہوتی ہے. کیا ہم لوگ کاؤنٹر نیریٹو لے کے نکلے تھے اس دور سے؟ نہیں, ہم نہیں نکلے تھے. کیا ہم لوگوں نے فرقہ واریت کا کلا کما کرنے کے لیے کوئی کلیدی کردار ادا کیا تھا؟ نہیں, ہم نے نہیں کیا تھا. کیا ہم لوگوں نے امت کو یکجا کرنے کے لیے کچھ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. ہاں ایک بار اٹھے تھے OIC کے لیے, جس میں معمر قذافی تھے, یاسر عرفات تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, صدام تھے, اس کے علاوہ شاہ فیصل تھے. 1967 میں جب پہلی عرب سمٹ ہوئی تھی پاکستان میں. جی, تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ان سب کو مارا, ان سب کو باری باری اپنے ہی قوم میں متنازع کر کے مارا. بھٹو کو یہاں متنازع کیا گیا, ان کو کیا کہتے ہیں قذافی کو اس کے ملک میں, صدام کو اس کے ملک میں, یاسر عرفات کو سلو پوائزننگ سے, کسی کو نہیں بخشا. مہاتیر واز ٹو ینگ فار اٹ, تو وہ اتنے پرومیننٹ نہیں تھے اس دور میں, لیکن کوئی بخشا نہیں ان لوگوں نے. تو دس سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ کہ بھائی ہم اسامہ جیسے کو پھڑکا دیں گے, لیکن اگر آپ لوگ ہمارے معیشت پر اور ہمارے نظام تعلیم پہ اور نظام حکومت کے اگینسٹ کوئی بات کریں گے تو پھر آپ کا حشر حافظ صدیقی جیسا ہوگا کہ نشان عبرت بنا کے رکھیں گے, ماریں گے بھی. تو انہوں نے مختلف ایگزامپل سیٹ کی ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے نعرے لگائے ہیں سر, ہم نے دیواریں گندی کی ہیں امریکہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لکھ کے, اور ہم لوگوں نے جذباتی تقریریں کی ہیں,
پریکٹیکلی ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور آج ہم پچھتا رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی پچھتا رہے ہیں، شاید ہماری نسلیں بھی پچھتائیں اگر ہم لوگ آج بھی سمجھدار نہیں ہوتے، اچھا نہ سر، ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کچھ کیا۔ ایگزیکٹلی مسلمان کے حوالے سے یا مسلمان ممالک کے حوالے سے تو یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے، افسوسناک صورتحال رہی ہے۔ وہ 38 سال اور اس سے بھی پہلے پلاننگ کرتے رہے، اور ہم جو ہیں وہ عمارتیں بنانے میں مصروف رہے، ایک دوسرے میں کو لڑوانے میں مصروف عمل رہے ہیں۔ لیکن اب جو ریسنٹ سینیریو ہے، اس میں آپ چین کا، روس کا کردار امریکہ کو رکوانے کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ کس طرح سے اب یہ ثالثی کے عمل کو آگے بڑھائیں گے؟ کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہم عملی طور پر انوالو نہیں ہیں، لیکن ایرانی سفیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو، جو پاکستان میں سفیر ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایران کی گڈ لک یہ ہے کہ امریکہ کو کافی زیادہ ایسے لوگ مل گئے ہیں جنہیں اس نے ڈسا ہوا تھا، تو ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اپنا بدلہ اتاریں، اور وہ بدلہ تھرو ایران اتر رہا ہے، کہیں سفارتی محاذ پہ، کہیں پریکٹیکلٹی میں، کہیں انہیں ٹیکنالوجی دے کے، کہیں انہیں سیٹلائٹ ویژولز دے کے، کہیں انہیں لوکیشنز دے کے، تو دس از واٹ چائنا اینڈ رشیا آر ڈوئنگ ود دیٹ۔ تو وہ کوئی ان کے مطلب ہے کہ آپ اسے اسٹریٹجک لائے نہ بھی گئے تو مجبوری ہے ان کی کہ وہ ایران کے ساتھ تھے، ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ۔ اگر آج ایران کی وہ if امریکہ set an example out of ایران today، تو پھر روس اور چین کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ وہ ایک بار کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ایران کی شکست جو ہے وہ روس اور چین کی بھی شکست ہے، تو میرے خیال ہے چین اور روس کو بڑا محتاط ہو کے اور بڑا دلیری کے ساتھ اب اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلنا پڑے گا۔ بالکل درست فرمایا سر۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی بات ہو جائے، مکمل طور پر صہیونیوں کا قبضہ ہے، رمضان المبارک میں مسلمانوں کو عبادات سے روک دیا گیا، اذان کی صدائیں آوازیں بلند نہیں ہو پا رہی ہیں، اور دوسری جانب عیسائیوں کو بھی اب روک دیا گیا جو اس سے ملکہ چرچ ہے وہاں پر عبادات سے، اور اس پر 8 مسلم ممالک نے مذمت کی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک اتحاد کا مظاہرہ کریں اور زمینی فوجیں اتار دیں؟ جس طرح سے لبنان سے فورسز اندر داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ، تو مسلم ممالک کو بھی اب قبلہ اول کی آزادی کے لیے عمل کر لینا چاہیے۔ 30 لاکھ یمنی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ لبنانی تو آلریڈی رول پلے کر رہے ہیں، اور لبنان مکمل طور پہ مسلم کنٹری بھی نہیں ہے، آپ یہ بھی دیکھیں، وہاں پر کرسچنز کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے، لیکن وہ سارے کے سارے مزاحمت کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باشعور کرسچنز ہیں۔ اس وقت جو ہمیں رول پلے کرنا چاہیے مسجد الاقصیٰ کے لیے، تو ہم لوگ ظاہر ہے محض تقریریں کر سکتے ہیں، ہمارے سارے امت، ہمیں سب سے زیادہ مذمت اس چرچ کی کرنی چاہیے جس کو بند کیا گیا، جو کرسچنز کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پلیس آف ورشپ ہے۔ اس کھاتے میں ہم لوگ ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس کو اگر ملنا پڑے تو ہمیں اپنا فارن آفس کا وفد بھیجنا چاہیے، سعودی عرب کو اپنا وفد بھیجنا چاہیے اظہار یکجہتی کے لیے، ٹو لیٹ دم نو کہ بھائی آپ لوگوں کو جو یہ اپنا الائے بنا کے آپ کو فرنٹ پہ رکھ کے آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہم پہ چلا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کل آپ کی بھی باری آئے گی، یہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں نے اتنا بائبل میں تحریف کی ہے کہ مجھے کربلا میں جب ہم کانفرنس میں گئے تھے تو ہمیں ساؤتھ افریقہ کے کرسچن جو پادری تھے وہ بھی ملے تھے جو پرو پیلسٹائن تھے۔ دے ٹولڈ می کہ ہمارے ملک میں کیونکہ غربت زیادہ ہے تو جتنی بائبلز ہیں وہ نیتن یاہو کی برادری نے وہاں پہ تقسیم کی تھیں، اور اس میں آدھے سے زیادہ جو بائبل ہے اس میں تعریفیں لکھی ہوئی تھیں ناجائز ریاست کے حق میں، اور یہاں تک ہو گیا کہ ہمارے چرچز میں بھی ناجائز ریاست کا ایک پرچم ہوتا ہے، ہمارے ملک کا پرچم ہو یا نہ ہو، تو ہمارے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دفاع کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بن چکا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں ہمارے مذہب کو، اسلام کو، وہ شاید ہم سے بہتر جانتے ہوں، ان کے کئی لوگ حفظ کر چکے ہیں، ان کے کئی لوگ، مطلب آپ صرف یہ دیکھیں کہ دی اسپائی ایک سیزن تھا نیٹ فلکس پہ، میں لوگوں کو کہوں گا کہ لازمی دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کا ایک ایجنٹ جو تھا وہ شام میں گھسا اور ان کا پریزیڈنٹ کے پرائم منسٹر کے بعد سینئر موسٹ جو اپارٹمنٹ تھی وہ اس بندے کی تھی، وہ وہاں تک پہنچ گیا، پہلے اس نے بزنس کمیونٹی میں انویسٹ کیا۔ اسی طریقے سے کئی ایسے لوگ ہیں، مسجد الاقصیٰ کے کئی امام ہیں، ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مختلف بڑی مساجد کو سنبھال چکے ہیں جو کہ ایکچولی مسلمان نہیں ہیں، جو کام ہی صرف فرقہ واریت کا کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو لڑانے کا کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس کام پہ۔ اچھا شہید صاحب، آخر میں کئی ایسے لوگوں کو کرسچینٹی کی تعلیم دی۔ اوکے، یہ بھی ذرا جائزہ لے لیں کہ نیتن یاہو یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے ایران جنگ میں آدھے سے زیادہ مقاصد حاصل کر لیے،
اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یہ فرما رہے ہیں کہ ایرانی قیادت میں دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، مذاکرات کن سے ہو رہے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا، اور ہم جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے قریب ہیں۔ پھر ایک ڈیڈ لائن بھی سامنے آئی ہے 6 اپریل تک کی، کہ اگر 6 اپریل تک ایران نے سرنڈر نہ کیا، مطالبات نہ مانے تو اس کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوگی، ان کے انرجی کا جو سیکٹر ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ تو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام دعووں کو جو امریکہ اسرائیل کر رہے ہیں؟ پھر 32 ارب شیکل کا دفاعی بجٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے، امریکہ بھی اسلحہ اور ہتھیار دے رہا ہے، یہ صورتحال جو ہے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے سر؟ دیکھیں، یہ صرف جنگوں میں ایک ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے امریکہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم فلانی تاریخ کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، ہم 24 گھنٹوں کی، پھر 48 گھنٹوں کی، پھر ہفتے کی، پھر 10 دن کی، 5 دن کی بھی انہوں نے دی۔ تو یہ ڈیڈ لائن ڈزنٹ میٹرز، انہوں نے جو کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ ڈیڈ لائن دیں نہ دیں وہ کر جاتے ہیں۔ تو ایران اس چیز پہ بالکل بھی سیریس نہیں لے رہا ان کی کسی قسم کی ڈیڈ لائن کو۔ وہ کہتے ہیں تم آؤ، جو تمہارے اختیار میں کرنا وہ کرو، جو ہمارے اختیار میں کرنا ہے ہم وہ کر لیں۔ تو میرے خیال ہے ایران اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ یعنی صرف شیر صاحب قطع کلامی ہو رہی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صرف ایٹامک اٹیک ہی باقی رہ گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، باقی انہوں نے ہر طرح کا ہتھیار ایران پر استعمال کر لیا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ آپ 1-2 شہر تباہ کر لیں گے، آپ نے پہلے آدھی دنیا تباہ کر لی، آپ کو لگتا ہے اس کے بعد لوگ جھک جائیں گے؟ آپ اپنے وائٹ ہاؤس میں خود سیف نہیں، آپ وہاں سے بھگوڑے بن جاتے ہیں، کانفرنس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کل جب احتجاجیوں نے گولیاں چلائی تھیں۔ تو آپ کی اپنی قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ قوم صرف یہ میں کہتا ہوں امریکی قوم دنیا سے سب سے بڑی جاہل اور بیوقوف قوم ہے کہ وہ ٹرمپ کو ہٹا کے پھر کسی اور کو لے آئے گی جو اسی پالیسی پہ چلے گا۔ انہیں اپنی ڈیپ اسٹیٹ کو شکست دینی ہوگی، انہیں اپنی فوج کے خلاف نکلنا ہوگا بجائے اس کی کہ وہ صرف ٹرمپ کے خلاف نکلیں۔ ٹرمپ تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک وہ کیا کہتے ہیں کٹ پتلی ہے۔ یہی کام بائیڈن کر رہا تھا، یہی کام اس سے پہلے اوباما کر رہا تھا، یہی کام بش کر رہا تھا۔ جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے پالیسی ریمینز دی سیم۔ ان کو اب اپنی ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف نکلنا ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی ریاست کے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یار مسئلہ کہاں پہ، یہ ایسے گھوگو ہیں کہ دنیا کو چلانے کے دعوے کر رہے ہیں اور انہیں خود نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں مسئلہ کہاں پہ۔ اصل مسئلہ ٹرمپ نہیں ہے، اصل مسئلہ نیتن یاہو اور اس کے حوالے۔ ٹرمپ تو ایک اسٹوپڈ ہے جس کو اس کے اپنے ریاست کے لوگوں نے ٹویٹر پہ بین کر دیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھا۔ تو اصل مسئلہ کہیں اور ہے، جہاں سے پالیسیز بنتی ہیں اور امپلیمنٹ ہوتی ہیں ان کو شکست دینی ہے۔ اوکے، آخر میں سر ثالثی کے حوالے سے پاکستان اور چین کی قیادت کو اور عرب ممالک کی قیادت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ پھر پاکستان کی قیادت کو تو میرا خیال ہے کہ کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھ اختلافات صحیح، لیکن ہم پاکستان کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا رول بڑا پازیٹیو رہا ہے۔ اگر ایران آپ سے خوش ہے تو ہم آپ سے خوش ہیں، کیونکہ اس وقت وہ حق کی جنگ لڑ رہا ہے اور ایران نے باضابطہ کہا ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جہاں تک بات ہے چین کی قیادت کے، ان کے اپنے سروائیول کی جنگ ہے، تو انہیں میسج دینے کی ضرورت نہیں۔ عرب ممالک سے میں لازمی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ ساری زندگی جو ہے وہ غلام رہیں گے انگریزوں کے، ان کی بیسز ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی، آپ کے ملک میں رہیں گی، آپ انہیں بھتہ دیتے رہیں گے، آپ کبھی بھی خود کو سیکیور فیل نہیں کریں گے۔ اور ون فائن ڈے یو ول سی کہ آپ سارے جو ہیں آپ کی حکومتیں لے لی جائیں گی اور وہاں پر کوئی نہ کوئی انگریز بیٹھ کے حکومت کر رہا ہوگا، اور وہی ہوگا جو صدام کے محل کے ساتھ ہوا تھا، اور وہی ہوگا جو قذافی کے محل کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کا نحشر اس سے شاید زیادہ برا ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا شہیر سیالوی صاحب، بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی، امید ہے کہ میں پسند آئی ہوگی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ایران کی غیبی امداد فرمائے، اس کو فتح نصیب فرمائے۔ احتشام الرحمان اور شہیر سیالوی صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔